الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 52 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، مطمئن رہیے، انہوں نے اپنے لیے انجام کا فیصلہ کر لیا ہے، اس سے آپ کو یا آپ کے ساتھ دینے والوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر ہی دعوت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر کوئی حدود سے آگے آرزوئیں کی جائیں گی تو شیطان کو موقع ملے گا۔ یہ پس منظر ہے جس میں اب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس سیاق میں مدعا کیا ہے وہ میں نے واضح کر دیا۔ یہ آیت بہت کچھ بحث و نزاع کا باعث بنی ہے، چنانچہ چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس میں جس طریقے سے نبی اور رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو رسول اور جو نبی، زبان سے آشنا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ بالکل صریح ہیں کہ نبی اور رسول الگ الگ مناصب۔ چنانچہ ہمارے علم میں بھی ہمیشہ اس بات پر اتفاق رہا ہے۔ زمخشری نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہ اس کی صریح دلیل ہے کہ نبی اور رسول الگ الگ مناصب۔ اتنی بات تو اس اسلوب ہی سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر نبی کا لفظ، رسول کا لفظ ہم مترادفی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب قرآن اس کو اس طرح کہہ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی فرق ہے۔ وہ فرق بالعموم متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کیا فرق ہے دونوں میں۔ قرآن مجید سے جو فرق بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں پر واضح کیا جائے۔ اگر آپ ہمارے پرانے علم میں دیکھیں تو ہسپانیہ کے جلیل القدر عالم ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں اصطلاحات کی وضاحت کی ہے۔ اس میں نبی اور رسول کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، وہی ہے جس کی تفصیلات مدرسہ فراہی میں سامنے آ گئی ہیں۔ وہ فرق میں نے پچھلی نشست میں پڑھ کے سنا دیا تھا، اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ میں نے لکھا ہے یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، یعنی اتنی بات تو ان الفاظ ہی سے واضح ہے۔ آپ جب کسی بھی زبان میں یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دو الگ الگ مناصب، دو الگ الگ ذمہ داریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا لفظ جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ
قیامت کی خبر دینے والے کے معنی میں ہے۔ قیامت نبع عظیم ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ کا عنوان ہی یہی ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یسألونک عن النبع العظیم، بڑی خبر۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں خبریں تو روز آتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بڑی خبر جو پیغمبروں نے آ کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے۔ نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس بڑی خبر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے نبی گویا پیغمبروں کے اصل کام کے لحاظ سے موزوں ترین لفظ ہے۔ رسول اللہ کا پیغامبر، ظاہر ہے کہ پیغامبر کا لفظ اس کے مقابلے میں عام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیغام کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ بتایا جائے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس قیامت کی تیاری کے لیے جو ہدایت پیغمبروں کے سپرد کی جاتی ہے، سب سے بڑی چیز وہ ہے جو اللہ کے پیغام کی حیثیت سے نبی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول کا لفظ دونوں کا احاطہ کر لیتا ہے اگر آپ لغت کے لحاظ سے دیکھیں۔ تاہم اس سے اوپر اٹھ کر قرآن مجید نے اسے ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کون ہیں؟ جو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وحی اور الہام سے نوازتے ہیں، یعنی ان سے براہ راست رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ رابطہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان کر دیا ہے، اور اس میں تینوں صورتیں ہیں جو متعین طور پر بتا دی ہیں کہ ان کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک رابطے کی عمومی صورت ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی چیز رویا میں دکھا دی جائے، اس کا ذکر اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں پیغمبر اور دوسرے انسان اصلاً یکساں ہیں۔ رویا ہم بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غیر پیغمبر کو بھی سچا رویا دکھا دیا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں سیدنا یوسف کا رویا بھی بیان ہوا ہے، اور ان کے زمانے کے بادشاہ کا بھی، اور ان کے زندہ کے ساتھیوں کا بھی۔ وہ سب کے سب سچے رویا ہیں، سچے خواب ہیں جو حرف بحرف پورے ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کر محسوس طریقے سے کسی کو خطاب کرے، کسی سے بات کرے، کسی کو اپنا پیغام دے کر بھیجے، تو یہ جو وحی و الہام کی صورت ہے یہ نبیوں کے ساتھ خاص رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتے ہیں، ان کو ان کی قوموں کی طرف مبعوث کرتے ہیں، ان کو وحی و الہام سے سرفراز فرماتے ہیں، اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نبی کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، یعنی رسول نبی تو ہوں گے سب کے سب، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہوں۔ نبی گویا عام ہے اور رسول نبیوں میں سے خاص ہیں۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے۔ نبی تو بہت سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کے بعد پے در پے نبی آئے ہیں، لیکن رسول چند ہی ہیں۔ قرآن میں اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتا ہے تو قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یعنی وہ صرف ہدایت نہیں پہنچاتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر زمین پر خدا کی عدالت بن جاتا ہے۔ جس قوم کی طرف اس کی بعثت ہوتی ہے اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ قومی سطح پر وہ اگر منکرین کی قوم بن گئی ہے تو وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور وہ مومنین کی قوم بن گئی ہے تو اس کو بھی دنیا میں سرفرازی ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ وہ جزا و سزا جو ہر انسان کے لیے
قیامت میں مقرر ہے اس کی ابتدا ان کے مخاطبین کے لیے اسی دنیا سے ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم مختلف تعبیرات سے ادا کرتے ہیں۔ یہ خدا کی عدالت بن کر آنا ہے، یہ ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس بات کو خود قرآن مجید نے انہی لفظوں میں سورہ یونس میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ وہاں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک زمانے میں رسول بھیجا ہے، وہاں نبی نہیں رسول بھیجا ہے۔ پھر بتایا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا رہا ہے تو اسی دنیا میں ان کا فیصلہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ انہی لفظوں میں خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لا یظلمون، ان پر ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قضیہ بینہم بالقسط ہے، یہ رسول میں اور نبی میں فرق ہے، جس کو خود قرآن مجید نے بیان بھی کیا اور پھر مختلف جگہوں پر اس کے بعض معاملات، اطلاقی معاملات کی وضاحت بھی کی ہے۔ یہ اصطلاحی مفہوم ہے، یعنی ویسے نبی اور رسول مترادف استعمال ہو جاتے ہیں۔ رسول کا لفظ پیغامبر کی حیثیت سے یعنی اپنے لغوی مفہوم میں جبریل امین اور فرشتوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن نبیوں میں سے اصطلاحی مفہوم میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذریعے سے خدا کی عدالت زمین پر لگا دی گئی ہے، اور اب جس کو قرآن مجید نے جیسے کہ میں نے عرض کیا اس طرح بیان کیا ہے کہ قوم کا فیصلہ اب ہو جائے گا، قضیہ بینہم بالقسط، انصاف کے ساتھ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، اسی طرح جیسے سب انسانوں کے لیے قیامت میں ہونا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف سے یعنی رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ماننے والوں کو غلبہ عطا فرماتا اور اس کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ قیامت میں بھی یہی فیصلہ ہونا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے لیے جنت کا، فردوس کا، اللہ کے حضور میں سرفرازی کا فیصلہ ہونا ہے، اور کچھ کے لیے عذاب اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا صدور یا نفاذ جس وقت اس دنیا میں ہو جاتا ہے تو گویا اب معلوم ہو گیا کہ یہ نبی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک ہم اسی طرح لوگوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ یہ تو نبی اور رسول کے درمیان فرق کی وضاحت ہے اس آیت میں، اور یہی ایک آیت ہے قرآن میں جس میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اصطلاحی مفہوم میں یہ دو الگ الگ مناسب، میں نے عرض کیا کہ لغوی پہلو سے بالکل مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس فرق کو جاننے کے بعد اب آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس میں جو مسئلہ لوگوں نے پیدا کیا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ شان نزول کی روایتیں ہیں جو عام ہو گئیں۔ ہمارے ہاں بالعموم شان نزول کی روایتیں قرآن مجید کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو مختصر طریقے پہ سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی لوگ قرآن پڑھتے تھے، قرآن مجید کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اس کی صنف کیا ہے۔ یعنی جس وقت ہم کسی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی صنف متعین کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ مثلا میرا ایک عزیز مجھ سے چھوٹی عمر میں، یعنی ابھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، چند روز پہلے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں فلاں شاعر کا دیوان یا اس کی کتاب خرید کے لایا ہوں، تو اس کتاب پہ بہت سی منظومات ہیں، ظاہر ہے شاعر کی کتاب ہے تو اس میں نظمیں غزلیں ہی ہوں گی، وہ غزلوں کی کتاب تھی۔ میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، پوری کتاب میں کسی نظم پر اس کا عنوان نہیں لکھا ہوا۔ معاف کیجیے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو یہ تعارف نہیں ہے کہ نظم کی یہ وہ صنف ہے جس میں عنوان نہیں لکھا جاتا۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو بات بڑی معقول ہے کہ یہ کس طرح کی منظومات ہیں جو بلا عنوان ہے،
لوگ پوچھتے ہیں نا بعض اوقات کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نام ہی نہیں ہے، تو اس نے مجھ سے یہی سوال کیا۔ تو صنف کو متعین کرنا بڑا ضروری ہے۔ کیا قرآن شاعری کی صنف میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید نے اس کی خود تردید کر دی۔ یہ فرمایا ہے کہ شاعری ایک فن ہے، اس فن کے ماہرین دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ پیغمبروں کے شایان شانی نہیں۔ یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وما علمنہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہی نہیں۔ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھ کر بظاہر یہی لگتا تھا کہ قوافی بھی ہیں اور آہنگ بھی ہے اور موسیقی بھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں، اور پیغمبر تلمیذ الرحمن ہوتا ہے، یہ صلاحیت تو ہم نے ودیت کرنی تھی، ہم نے یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہی نہیں کی۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت اہم ہے، وما ینبغی لہ، پیغمبر کی ہستی کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے اس بات کو خود ایک معیار بنا دیا کہ شاعری کرنے والا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن شاعری نہیں ہے، یعنی اس میں شعر کے سارے محاسن موجود ہیں، اس کو اسی طرح گا کر پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں ویسا ہی آہنگ، ویسی موسیقی، ویسا ہی حسن صوت ہے، لیکن وہ شاعری نہیں۔ پھر کیا قرآن نثر ہے؟ قرآن مجید کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ بادنہ تأمل جان لے گا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ یعنی نثر جس طرح لکھی جاتی ہے، اس میں جس طرح کا نظم ہوتا ہے، جس طرح کا نظم نثر میں ہوتا ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن یہ بھی نہیں ہے۔ جو قریب ترین صنف ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خطبہ۔ اگر آپ قدیم تمدن پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو دو ہی اصناف ہیں جو لمبے عرصے تک انسانوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ رہی ہیں، شاعری اور خطبات۔ یعنی یہ قلم ایجاد ہوا اور لکھنا ہوا اور پھر رسم الخط ایجاد ہوئے، یہ بہت بات کی چیزیں ہیں۔ انسان نے بولنا سیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ خطبات، تو قرآن نے جو صنف اختیار کیا وہ خطبات کی صنف۔ خطبات کی صنف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے مانوس ہونا چاہیے۔ جیسے مجھے بتانا پڑا عزیز کو کہ ہمارے ہاں غزل کی صنف میں کوئی عنوان نہیں ہوتا، اور غزل کی صنف میں ہر شعر اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہو۔ تو خطبات کی صنف کے بھی بعض خاص پہلو ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھنے والوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے چاہیے۔ اسی بنا پر میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن اصلاً سننے کی کتاب ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں روایت قائم ہوئی کہ قرآن یاد کیا لوگوں نے، دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ آپ سے آپ ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، وہ اس کے نازل ہوتے ہی سمجھ گئے کہ یہ صنف ایسی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ مؤثر ہوتی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ، خود قرآن مجید، وہ بہت اچھا پڑھنے والوں سے سننا ممکن ہو گیا ہے۔ تو آپ سن کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو خطبات کا اسلوب ہے۔ خطبات کے اسلوب میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طویل جملہ ہے، معترضہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے استدراک کی، استثناء کی بعض صورتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں، اس میں زیادہ تر لوگوں کو مسائل پیش آئے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے 10-15 مقامات ہیں جن کو بالکل متعین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، جس میں بڑے معاملات ہوئے ہیں یا بڑے اختلافات ہوئے ہیں، ان سب میں یہی چیز ہے، یعنی اس میں کوئی بڑا طویل جملہ معترضہ آ گیا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، یا ایک بڑا استدراک آ گیا ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں سیدنا مسیح کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ،
سیدنا مسیح کے بارے میں نے اس لیے کہا کہ قریب میں ان کا ذکر ہے، لیکن اصلاً وہ سیدنا مسیح کے بارے میں نہیں ہے، وہ قرآن اور رسالت مآب کے بارے میں ہے۔ درمیان میں ایک بڑا لمبا جملہ معترضہ ہے جو خطبات میں ہم بغیر تکلف کے بولتے ہیں، اس کو لوگ نہیں سمجھ سکے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب قسم کی بحثیں اس میں لوگوں نے کی ہیں۔ اسی طرح میراث کی آیات میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا استدراک آ گیا ہے جس کو لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکے جیسے ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ درحال ہے کہ چھوٹے جملوں میں استدراک، استثناء، یہ ایسی عام چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی بھی یہ احمقانہ بحث نہیں کرے گا کہ استدراک سے پہلے کسی لفظ کا یا اس کے مدعا کا حق ادا ہونا چاہیے، کبھی کرے گا ہی نہیں یہ بحث۔ لیکن استدراک چونکہ لمبا ہو گیا ہے تو بعض لوگوں کے لیے وہ گرفت میں لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں۔ ان مشکلات میں اور دوسری جگہوں پر بھی پھر صحابہ کرام کی طرف ظاہر ہے لوگوں نے سب سے پہلے رجوع کیا ہے، یعنی اگر کوئی چیز ان کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے تب بھی رجوع کیا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے رسول اللہ کے بعد اپنے حلقے قائم کیے، یعنی ان میں سے جو علماء تھے جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، بڑے عالم ہیں، صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے عالم وہی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر ہے، اسی طرح عبداللہ بن مسعود ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کچھ درس کے حلقے قائم کیے ہیں رسول اللہ کے فوراً بعد، تو ان میں لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ اس میں بعض اوقات انہوں نے توجہ دلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اس پس منظر میں ہے، یا فلاں موقع پر رسول اللہ نے اس کا ایسے اطلاق کیا تھا۔ یہ وہ روایتیں ہیں یا قصے ہیں یا واقعات ہیں جن کو شان نزول کی روایتیں کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اتنے مانوس ہوئے ان سے کہ انہوں نے ہر آیت کے ساتھ ایک شان نزول لگا دیا، یعنی اس طرح کے قصے روایتیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بعض پرانی تفسیریں دیکھیں تو اس میں آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اس آیت کے ساتھ بھی ایک قصہ لگا دیا گیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انفرادی ملاقات کرتے تھے یا کسی کو کسی دعوت میں بلا لیا۔ خود آپ بہت اچھی دعوتیں آپ نے کی ہیں اور اس میں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو، دوستوں کو بلا لیتے تھے۔ بلکہ سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کے ہاں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، شوق سے آ بھی جاتے تھے۔ اس میں آپ نے لوگوں کو دعوت پیش کی، انذار کیا، خبردار کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مزمل میں یہ حکم دیا گیا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ باہر نکل کر سر عام اس بستی کے لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھیں۔ اس کو ہم انذار عام کہتے ہیں۔ انذار خبردار کرنا، یہ اب انذار عام کا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ جب شروع ہوا اور اس کا حکم دیا گیا، اس کی تیاری سورہ مزمل میں کرنے کے لیے کہا گیا، اور سورہ مدثر اس مرحلے کی پہلی سورہ ہے۔ یعنی جس طرح نزول قرآن میں پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور اس مرحلے کی یعنی جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، میں نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں 6 صورتیں ہیں جو پہلے مرحلے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ہدایت فرمائی گئی کہ تیاری کریں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے سورہ مزمل میں، اور اس کے ساتھ پھر فوراً بعد سورہ مدثر ہے۔ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور اب انذار عام کرو۔ تو یہ جو انذار عام کا مرحلہ ہے، اس میں پھر آپ نے اپنی قوم کو صفا کی پہاڑی پر بلا کے بھی دعوت پہنچائی، حرم میں بھی، اور دعوت پہنچانے کا طریقہ یہی تھا کہ 2-4 تعارف کے جملے بولنے کے بعد آپ قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے اس روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے۔ سورہ نجم قرآن کی ایک مختصر سورہ ہے نسبتاً، لیکن چھوٹی نہیں ہے، وہ آپ پڑھ رہے تھے۔ اور اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ایک مقام ہے جہاں پر بعض بتوں کا ذکر آیا ہے، لات کا، عزا کا، ان کا ذکر آیا ہے، وہ منات الثالثۃ الاخری،
اور جو بڑے بت ہیں نا، لات، منات، عزا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بڑی بلند پایا دیویاں ہیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ یہ جملے آپ کی زبان سے اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ نکلے تو قریش بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو غیر معمولی معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ، آج تو انہوں نے ہماری دیوی دیوتاؤں کی تعریف بھی کر دی اور یہ سب بھی کر دیا۔ تو یہ در حقیقت وہ شیطانی القاء ہے، یعنی جو آپ پر اس روایت کے بقول قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ عام طور پر قصہ ہے جو سنایا جاتا ہے، اسی پر سلمان رشدی نے اپنی وہ مشہور کتاب لکھی ہے، یہی قصہ ہے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ معاف کیجیے۔ تو شیطانی آیات یا شیطانی الہام یہ بالکل واہی قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ سورہ نجم کو پڑھیں گے تو سورہ اگل کر پھینک دیتی ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا تو اس قصے نے محض قصے کی بنیاد پر تو کھڑا نہیں ہونا تھا، یہ بڑا مشکل ہے، یعنی ایک ایسی بات کیسے لوگوں میں عام ہو۔ تو پھر یہ آیت تختہ مشق بنی ہے، اور اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں الا اذا تمنا، یہ اصل میں اس تلاوت کے بارے میں ہے، اور تلاوت کے معنی بھی تمنا کے لفظ میں داخل کر دیے ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی تلاوت کی شیطان اس کی تلاوت میں حائل ہو گیا۔ تو گویا یہ آیت ہے جو اصل میں موضوع بن گئی ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ ساری بات آپ کو سنا دی کہ بالکل بے حقیقت قصہ ہے۔ اگر اس قصے پر قصے کی حیثیت سے بہت اچھے طریقے سے تحقیقی اسلوب میں تنقید دیکھنی ہو تو سب سے اچھی، سب سے مفصل تنقید اس پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی کتاب اور تفسیر تفہیم القرآن میں کی۔ قصہ واہی، سند واہی، بے معنی ساری کی ساری بات، یہ در حقیقت لوگوں میں جس طرح کے رسول اللہ کے مخالفین کرتے رہے ہیں آپ کے بارے میں، ایک شیطانی چیز ہے جو مشہور کی گئی تھی، اس کو لوگوں نے اٹھا لیا اور اٹھا کر قرآن کی اس آیت کی تفسیر بنا دیا۔ یہ قصہ ذہن میں رکھیے، اس سے زیادہ اس وقت اس پر بات کرنی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بالکل غلط ترجمہ کیا گیا ہے، تو صحیح مفہوم کیا ہے وہ سن لیجئے۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی، لفظ قرآن مجید کا یہ ہے اور یہ معروف لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا ترجمہ تلاوت کیا ہی نہیں جا سکتا الا اذا تمنا، اس نے جب بھی کوئی تمنا کی۔ تمنا کی سے کیا مراد ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، نبی کی تمنا ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی مسائی برابر ہو، یعنی وہ ایک دعوت لے کے اٹھا ہے تو یہی تمنا کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فروغ دے، یہ کامیاب ہو، لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں، دنیا اس کو مانے، یہی تمنا کرے گا۔ نبی کی تمنا ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی مسائی برابر ہوں اور قوم کے ارباب حل و عقد اس کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اس تمنا کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر، یعنی میں اگر محض حافظے سے بیان کروں تو دسیوں مقامات ہیں جہاں پر ہوا ہے۔ حضور کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی تھی، یہ لوگ میری بات مان لیں، قوم کے لیڈر میری بات سن لیں، یہ طائف کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس کو قبول کر لیں۔ یہ سب معاملات قرآن میں زیر بحث آئے ہیں، روایتوں میں بھی زیر بحث ہے۔ تو تمنا یہی تمنا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ کس طرح اسی تمنا کا ظہور ہوا، اور ایک نابینا جب آپ کی مجلس میں آیا، نابینا صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑے سخت لب و لہجے میں توجہ دلائی گئی۔ یہ تمنا ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ چنانچہ وہ یعنی نبی ہر صبح اس آرزو کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج کسی عتبہ، کسی مغیرہ، کسی عمر یا عمر کو اللہ ضرور یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ یہ تمنا کس داعی کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتی، کس پیغام پہنچانے والے کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، تو یہ تمنا تھی جو حضور کے دل میں ہی پیدا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی
کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میری بات بہت لوگوں تک پہنچ جائے، بڑے لوگ میری بات قبول کر لیں، تو اس میں پھر شیطان رخنہ اندازیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے، یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ دیکھیے کیسے بیان کیا ہے، ہم نے اب پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا اور پھر فرمایا فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ حکیم و علیم و حکیم ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے یہ خلل اندازی ہوتی ہے اور اللہ کس طریقے سے اس خلل اندازی کو دور کرتا ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ قال وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ یہ وہی 726 رقم ہے۔ اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا بیان ہو رہا ہے، یعنی جو کبھی سوتے میں یا جاگتے میں بعض آپ کو مشاہدات ہو جاتے تھے۔ اس کا پہلا حصہ ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اس میں یہ بات زیر بحث تھی کہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا چیز ان کا کفارہ بن سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت اور رعایت کی کیا صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی ذیل میں آگے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ بات چیت ہوئی، اس کی تفصیلات پیچھے بیان ہو چکی ہیں کہ رویا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور گفتگو ہوئی، تو اس میں فرمایا یا محمد اذا صلیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ دعا کیا کرو، یعنی دعا اس رویا میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ نماز کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فاتحہ، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ، اور اس کے بعد کچھ تسبیحات ہیں اور دعائیں ہیں۔ تو مختلف دعائیں لوگ کر سکتے ہیں۔ رسالت مآب بھی بہت سی دعائیں نماز میں کرتے تھے۔ ایک دعا آپ کو سکھائی گئی، وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، پروردگار میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق حاصل ہوتی رہے۔ یعنی دنیا میں انسان فارغ تو نہیں بیٹھتا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ دنیا میں نفس اور مادہ دونوں میں ہر لحظے قوت کا ظہور ہوتا ہے، اور نفس انسانی میں قوت کا ظہور ارادی افعال کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی خواہشات، رغبات اس کو برائی کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے ہمیشہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملے، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار جو برائی کے کام ہیں، وہ چیزیں جو ہر انسان جانتا ہے کہ بری چیزیں ہیں، مجھے یہ توفیق رہے کہ میں ان کو چھوڑتا رہوں، یعنی ان کے قریب نہ جاؤں۔ اگر کسی وقت کوئی میلان پیدا ہو تو اس پر قابو پا لوں، اور اگر کہیں ارتکاب ہو گیا ہے تو ان کو آگے نہ بڑھاؤں، چھوڑ دوں۔ تو فرمایا یہ دعا کرتے رہو، وَحُبَّ الْمَسَاکِین، اور یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار میرے دل میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، زیر دستوں کے لیے محبت پیدا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ رحم کا جذبہ،
نہیں، اس سے آگے بڑھ کر محبت پیدا ہو، یعنی مجھے وہ اپنے لگیں، میں ان کو اپنے قریب محسوس کروں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح بیتاب ہوں جس طریقے سے میں اپنے اعزہ کے معاملے میں ہوتا ہوں۔ تو مجھے اس کی بھی توفیق ملے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے یا اپنے حالات کی وجہ سے مسکینی میں ہیں، ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا أَرَدتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار اگر اپنے بندوں کے معاملے میں تو نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ اب ان پر کوئی آزمائش کی بڑی صورت آنی ہے، دنیا ظاہر ہے کہ آزمائش کی جگہ ہے، اس میں آزمائشیں ہر طرح کی ہوتی ہیں، جنگ و جدال بھی ایک آزمائش ہے، زلزلے طوفان بھی ایک آزمائش ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے، گنی نہیں جاتی، وبائیں پھیل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جو ایمان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، گرد و پیش میں مسلمانوں کی تہذیب نہیں رہی، ان کی روایات نہیں رہیں، اس میں آدمی بے لنگر کا جہاز ہو کے رہ جاتا ہے، ہر طرف سے گویا یوں سمجھیے کہ اس کی شخصیت پر، اس کے رہن سہن پر، اس کے آداب پر، اس کے ملاقات کے طریقوں پر، غرض یہ کہ اس کی فکر پر بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ فتنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ اگر ایسی کوئی صورت میں کسی وقت پیدا کروں، یعنی تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تو دعا کیا کرو کہ پروردگار کسی فتنے میں پڑے بغیر مجھے تو اٹھا ہی لینا۔ یعنی یہ موقع ہے جس پر گویا یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اس میں ایک بندہ مومن کو موت پسند کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط راستے کے اوپر پڑے۔ اس سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں فتنہ کون سا فتنہ ہے، وہی جو الحاد کے، بے دینی کے، شرک کے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ گویا دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، بڑی جامع، بہت ہی اچھی دعا ہے۔ ویسے تو رسالت مآب کی دعائیں سب کی سب بڑی بے مثال ہیں، لیکن اس روایت میں یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، یعنی اسی رویا میں وہی جو مشاہدہ ہے اس میں مزید فرمایا کہ اب یہ بھی جان لو کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے درجات کی طرف بڑھے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے، فتنے سے بچ جائے، اسی طریقے سے گناہ ہوا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی صورت نکل آئے، وہ بیان ہو گئیں پیچھے۔ وہ اپنے درجات کی بلندی کی بھی خواہش کرتا ہے۔ تو درجات کیسے ملتے ہیں انسان کو؟ تو ارشاد فرمایا کہ افشاء السلام، لوگوں کے درمیان سلامتی کو عام کرو۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں ملتے وقت آداب مقرر کیے گئے ہیں، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ ملتے ہیں تو مختلف الفاظ ہیں، ہیلو ہائے کرتے ہیں، ہمارے لیے جو اس شعار مقرر کیا گیا ہے وہ ہے السلام علیکم، سلامتی کی دعا۔ تو یہ سلامتی کی دعا اصل میں محض ایک آداب کی چیز نہیں ہے، یہ در حقیقت اسلام کا موٹو ہے، یعنی ہم اصل میں سلامتی کے پیامبر ہیں۔ تو ہر شخص کو ملتے وقت ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور خود سراپا سلامتی رہتے ہیں۔ اسی کی وضاحت رسول اللہ نے اس طرح فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ہاتھ اور زبان سے لوگ بالکل اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، کوئی خطرہ نہ محسوس کریں اس سے۔ تو سلامتی فرمایا اس کو عام کرو، تو اس سے درجات میں بلندی ہوگی۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، جو لوگ بیچارے کھانا کھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اب لوگوں کو یہ شاید اتنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قدیم تمدن میں بعض اوقات 3 دن میں ایک وقت کا کھانا مشکل میسر آتا تھا۔ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، ان کے لیے اہتمام کرو، ان کی بھوک مٹانے کی کوشش کرو، درجات میں بلندی ہوگی۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ رات میں سوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ یہ وہی تہجد کی نماز ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تلقین کی
کہ اگر درجات بلند کرنا پیش نظر ہے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ تو اس روایت میں یہ 3-4 چیزیں ہیں اور بڑے غیر معمولی طریقے سے یہ بیان ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب 10 منٹ کا وقت۔